اور ظاہر سی بات ہے کہ ولایتی تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو تبرعی نہ ہو. یہ ولایت جو رکی ہوئی ہے وہ حقیقتاً دشمنان اہل بیت پر لعنت کرنے سے ہی رکی ہوئی. اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ولایت کی بات ہو رہی تھی تو لفظ ولایت، اب اس جملے کا آپ کو اختیار ہے چاہے کیسے سو، لفظ ولایت صرف علی کو زیب دیتا ہے اور باقی سب کو فریب دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت کرنے کی بات آتی تھی. اور کل آپ کو معلوم ہے، مجھ سے زیادہ بہتر آپ حضرات جانتے ہیں کہ نقیب ولایت امیر المومنین مولانا غضنفر عباس صاحب اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے مولا کے قدموں میں جا کے بس گئے. اور انہیں ایک بڑا خوبصورت نقطہ تبرے کا بھی پڑھا. تولے کے تو خوب پڑھتے ہیں، سب سنتے ہیں. آج میں آپ کو سناؤں کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی، خیبر سے ریلیٹڈ بھی ہے، لہذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا اس میں کہ اصل میں جس کی بات ہو اس کے نام سے ہی بیان کرنا چاہیے. اور یہ مرحوم کی عادت تھی کہ جس نے جو کیا ہے وہ بھی نام لے کے بیان کرتے تھے، اور جس نے جو کہا ہے وہ بھی نام لے کے بیان کرتے تھے. لہذا انہوں نے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کی ایک بات اپنے لفظوں میں بڑے خوبصورت انداز سے کہی، اور یہ کہا کہ کسی نے آگے پڑھ کے یہ پوچھا کہ زیدی صاحب یہ بتائیے کہ اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق؟ دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے. اصحاب حسین میں اور اصحاب رسول میں کیا فرق؟ انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ آؤ اور جاؤ. کہتے تھے آؤ تو آتے نہیں تھے، اور حسین کہتے تھے جاؤ تو یہ جاتے تھے. ایک صلوات بھیجے محمد خدا کی قسم آل محمد کی شانی عجیب ہو گئی. اب اس وقت تو زمانہ عجیب و غریب ہو گیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. اگر اعتراض کرتے ہیں تو صرف اور صرف شیعوں ہی پہ اعتراض ہوتا ہے. غیر تو کرتے ہی کرتے ہیں، انہی کو کر لینے دو، آپ تو چپ رہیے. پوری توجہ سنیے گا، اس لیے کہ اگر آل محمد کی دشمنی پہ پردہ پڑا ہے تو اسے پڑا رہنے دیجیے. کیوں بار بار اپنا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ماتم سمجھ میں نہیں آتا پھر شیعہ ہیں، سیاہ لباس نہیں سمجھ میں آتے پھر شیعہ ہیں، مومنین کی واہ واہ نہیں سمجھ میں آتی پھر شیعہ ہیں، غیروں کی ہا ہو سمجھ میں آتی ہے، مومنین کی واہ واہ نہیں سمجھ میں آتی، اور پھر چاہتے بھی ہیں کہ ان کی واہ واہ ہو. توجہ سنیے گا، جب گستاخی ہوئی تو آج محمد کے ساتھ
میں کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں نہیں آتا۔ اللہ نے اسی لیے کہا تھا مظہر العجائب، سمجھ میں کیا آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے تو علی علی نہ رہے، پوری توجہ سنیے گا، علی علی نہ رہے۔ یہ بات اور کہ ساری چیزوں پر اعتراض ان کا صاحب حسین کیوں کر رہے ہیں، اور رو کیوں رہے ہیں، اور آسین کیوں باہر ہیں، اور ایسا کیوں کر رہے ہیں، ویسا کیوں کر رہے ہیں، اور سب کی شفاعت کیسے ہو جائے گی، کیسے ہو سکتی ہے، شفاعت کیسے کرا لے گا کوئی؟ ہاں ہر ایک کی تو نہیں ہوگی، یہ بات تو ہے، ہر ایک کی مغفرت نہیں ہوگی، اور یہ ملیہ ہماری بھی نہیں ہوگی۔ صاحب آپ کی کیوں نہیں ہوگی؟ ہماری اس کی کہ ہم بغیر مغفرت کے مریں گے نہیں۔ یہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ روز محشر کیسے معاف کر دیے جائیں، کیسے معاف کر دیے جائیں، وہاں کوئی نہیں معاف کیا جائے گا، ہم یہیں سے معاف ہو کے جائیں گے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو محبت اہل بیت پر مر گیا وہ معاف کیا ہوا مرتا ہے، معاف کیا ہی جائے گا جناب، معاف کیا ہوا مرے گا۔ آپ سمجھے نہیں شیعوں کی عظمت، شیعہ اسے کہتے ہیں تو اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک مغفرت نہ حاصل ہو جائے۔ اب ہمارا تو معاملہ الگ ہے، آپ اپنی سوچئے، آپ کے پاس کون ہے جس سے بھی آپ مغفرت کی بات کریں گے اس کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ آپ سے کہتے نہیں صلوات بجے محمد اس کے بعد نہیں کہنے کا بھی وقت نہیں ہوگا کہ ہم نہیں کرا پائیں گے، یہ بھی نہیں کہہ پائے گا، اس لیے کہ اسے خود اپنی پڑی ہوگی، اور جب اپنی پڑی ہوگی تو آپ کی کیا سوچے گا؟ وہ اس وقت جب آپ چیخیں گے تو یہی کہے گا ڈسٹرب نہ کرو، ڈسٹرب نہ کرو، پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہر چیز پر اعتراض۔ اور اس کے بعد تو حد تو یہ ہے کہ اب خون کی بات ہونے والی ہے، خون کی گفتگو ہو رہی ہے، خون کا نجس ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، مگر ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے نجس، ہر ایک کا نہیں، اور جس کا خون نجس ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوتا۔ خون نجس ہوتا ہے، خون آل محمد کے نام پر بہتا بھی نہیں ہے، وہ خود ہی کوئی بہانہ بنا کے نکل جاتا ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب تو حد ہو گئی، اور اس کے بعد لوگ چیخنے لگے معافی مانگے، معافی مانگے، معافی مانگے۔ ہم آل محمد کے گستاخ معاف کون کرے گا؟ کیا ہمیں اور آپ کو اختیار ہے کہ ہم ان کے گستاخ کو معاف کر دیں؟ ارے ہمارے گستاخ کو آپ معاف نہیں کر سکتے، اور آپ کے گستاخ کو میں معاف نہیں کر سکتا، تو بھیا جب ایک مومن کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتا تو امیر المومنین کے پوری توجہ سنیے گا، یہ مزاج ہی ہمارا نہیں سمجھ میں آتا کہ آج یہ کہہ دیا پھر معافی مانگ لی، وہ کہہ دیا پھر معافی مانگ لی، وہ کہہ دیا پھر معافی مانگ لی۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، صرف اس لیے کہ شاید ان گستاخوں کو کچھ ہدایت ہو جائے۔ ان کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جب یہ علماء سو سے ڈرتے ہیں تو گستاخی کرتے ہیں، اور جب مومنین سے گھبرا جاتے ہیں تو یہ معافی مانگنے لگتے ہیں۔
کہ نہ ان سے ڈرو نہ ہم سے ڈرو، صرف آل محمد سے ڈرو۔ تو یہ نوبت کبھی نہیں آئی، دیکھیے یہ نوبت کبھی نہیں آئی۔ اب حد ہو گئی۔ اس کے بعد اور آگے بڑھ گئے، جناب مختار کے پیچھے لگ گئے، آئے دن ان کے خلاف کچھ نہ کچھ بولے جا رہے ہیں۔ اے بھیا مختار نے تو قاتلان امام حسین کو مارا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے خاندان کے کیا مار دیے؟ آپ کے خاندان کے کیا مار دیے؟ پوری توجہ سنیے گا جو میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اور پورے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مناقب آل ابی طالب، ابن شہر عاشور جناب مختار کے حالات تحریر کر رہے ہیں، اور تحریر کرتے کرتے یہ بیان کر رہے ہیں کہ عمر سعد خدا لعنت کرے اور ابن زیاد کو جب قتل کر لیا تو دونوں کے سروں کو اپنے سامنے مارا اور غور سے دیکھا، پھر آگے بڑھ کے ایک بادشاہ کی حیثیت سے ٹھوکر لگا کے اسے تخت پہ رکھا، اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا کہ یہ دونوں سر اٹھا کے ہمارے امام زین العابدین کی خدمت میں لے کے جاؤ، اور ان سے کہنا کہ مختار نے یہ تحفہ بھیجا ہے، مگر ایسے وقت میں جانا اور جانے سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے۔ سنیے گا سر، کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے۔ خادم وہ دونوں سر لے کے چلا، اور جب مدینے میں پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ رات مسجد میں نمازیں پڑھ کے گزاری، اور پھر صبح کو سجدہ شکر ادا کیا کہ پروردگار نے مجھے اس لائق کیا کہ مختار کا بھیجا ہوا تحفہ امام کی خدمت میں میں لے کے پہنچا۔ اور اس کے بعد جا کے اس نے دق الباب کیا، امام نے اسے فوراً ملاقات کا شرف بخشا، اور اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ مختار کا تحفہ لایا ہوں۔ کیا جملہ امام نے فرمایا، ہاں اس وقت میری خدمت میں سوائے مختار کے کون ہے جو تحفہ بھیج سکے؟ امام کے پوری توجہ سنیے گا، اب لاؤ تحفہ لاؤ، کہاں ہے؟ سامنے وہ خان رکھا گیا، ادب سے خادم کھڑا ہو گیا، سرکار اجازت ہو تو خان پوش ہٹاؤں۔ امام نے غور سے خان کو دیکھا، اور اس کے بعد کہا خان پوش ہٹاؤ، میں جانتا ہوں کہ کیا ہے، مگر دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچا لوں۔ خان پوش ہٹایا گیا، امام نے دونوں کے سروں کو دیکھا، 9 ربیع الاول کا دن تھا، چہرے پر مسکراہٹ آئی، قبلہ رو ہوئے۔ اب سنیے گا جملے بڑے غور سے، قبلہ رو ہوئے، سر سجدے میں رکھا، اور آواز دی پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر اس بات پر کہ تو نے میری دعا کو قبول کیا۔ پوری توجہ سنیے گا، جو دعا ہے ایمان کی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو نے میری دعا کو قبول کیا، اور میری دعا تو یہی تھی
کہ پروردگار میرے باپ کے قاتل سے تو بدلا لے. اب اسے اگر مختار کے چاہنے والے نقائدے سے سنیں گے خیر نہیں آئیں گے داد دینے کے لیے. پوری توجہ سنیے گا. میری دعا تو یہی تھی کہ میرے باپ کے قاتل سے تو بدلا لے, اور آج تو نے میری دعا کو قبول کر کے میری آنکھوں کو میرے باپ کے قاتلوں کے سروں سے ٹھنڈک پہنچائی. کیا جملہ ہے؟ تو نے میرے باپ کے قاتلوں کو قتل کر کے, تو نے میرے باپ کے قاتلوں کو قتل کر کے, تو نے میرے باپ کے قاتلوں کو قتل کر کے ان کے سروں کو میرے سامنے بھیج کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. سر کس نے بھیجے تھے؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں. مختار نے, امام نے فرمایا تو نے, نہیں توجہ فرما رہے, تو نے. اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور آواز دی کہ پروردگار مختار کو خیر و برکت عطا کر. بڑی نازک منزل ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مختار کے عمل کو, نہیں توجہ فرما رہے ہیں, مختار کے عمل کو امام نے, امام نے, چوتھے امام نے, جن کے سپرد اسلام حسین کر کے گئے تھے, مختار کے عمل کو اللہ کا عمل بتایا. اللہ کا عمل بتایا. عمل جس کے عمل کو امام اللہ کا عمل کہیں. تو اب اللہ کے عمل پر شک کرنے والا شیطان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیے نہیں. ہمارا مذہب صرف خاندان آل محمد سے محبت کرنا سکھاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو کتاب قرآن کے مقابلے میں آ گئی اس کتاب کو ہم نے کتاب نہیں مانا, اور جو ذات آل محمد کے مقام میں آ گئی اس کی ذات کو ہم نے ذات نہیں مانا, اور جو خاندان آل محمد کے مقابلے میں آ گیا اس خاندان کو ہم نے خاندان نہیں مانا. سب آل محمد ہیں جن کی محبت ہی ہماری بخشش کا سہارا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے چاہے جس سے محبت کیجئے, لیکن قبر میں جب پوچھی جائے گی وہ صرف ولائے آل محمد پوچھی.
تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث نہیں ہونا چاہیے.